بہت شکریہ، آپ نے بہت اہم سوال کیا ہے، اس لیے کہ آج کے اس دور میں عید کے اور رمضان کے چاند کے حوالے سے جو اختلاف انتشار ہے وہ کسی سے مخفی نہیں ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ میں یہاں امریکہ میں 10-15 سال سے مقیم ہوں اور الحمدللہ دین کی خدمت میں مصروف ہوں اور بہت سے دینی شعبوں میں امت کی رہنمائی کر رہا ہوں۔ اس میں شک نہیں ہے کہ امت بہت سے علمی اور فقہی اختلافات میں تو مبتلا ہے، اور وہ ایسے فقہی اختلافات ہیں جو لابدی اور وہ فطری ہیں، لیکن چاند کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا سلوشن خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے ہمیں بیان کر دیا تھا، لیکن آج چونکہ ہم اس کو فالو نہیں کر رہے ہیں، جس کے نتیجے میں امت آج منتشر نظر آتی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ ہر فریق اپنے موقع پر خوش نظر آتا ہے، کل حزب بما لدیہم فرحون، ہر فریق اپنے موقع پر خوش ہے، اپنے عمل پر مطمئن ہے، اور اس بات سے بے نیاز ہے کہ ان کے اس انتشار و اختلاف کی وجہ سے اسلام کی سیاسی، اقتصادی، معاشی اور معاشرتی زندگی پر کیا برا اثر پڑ رہا ہے۔ خاص طور پہ نئی نسلیں، ہماری جنریشنز جو ہیں، وہ سوالیہ نشان بن کے سامنے کھڑے ہو جاتی ہیں، کیا اسلام اور پیغمبر اسلام نے ہمیں کوئی ایسا فارمولہ نہیں دیا کہ ہم جو متحد ہو کر ایک دن خوشی منا سکیں، یا رمضان کا آغاز ایک دن کے اندر کر سکیں، یا ہماری طاق راتیں محفوظ ہو سکیں، یا یہ کہ اعتکاف جو ہے مسنون وہ ہمارا جو محفوظ رہ سکے۔ یہ کیسا اسلام ہے، کیسے پیغمبر اسلام کی ہدایات ہیں کہ آج جو ہم عید کی خوشی میں بھی ایک نہیں ہیں، ایک ایک گھر میں 2-2 عیدیں ہو رہی ہیں، ایک ایک شہر میں 2-2 3-3 عیدیں ہو رہی ہیں، جس کے نتیجے میں پورا نظام محبت جو منتشر نظر آتا ہے۔ اور پھر یہ کہ مغربی میڈیا پھر اس کو اور ہوا دیتا ہے کہ جس سے ہمارے جو ہے وہ نئی نسلیں اور متاثر ہوتی ہیں۔ ہم ایسے کٹر مسلمان متاثر ہوں یا نہ ہوں، لیکن نئی نسلیں ضرور وہ وٹ اور وائے کے بھنور کے اندر بھٹکنے لگتی ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس کا ذمہ دار اسلام یا پیغمبر اسلام نہیں ہے، اس کے ذمہ دار ہمارے جیسے نام نہاد مسلمان ہیں کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کو جب فالو نہیں کیا، اس کے نتیجے میں آج یہ امت منتشر نظر آتی ہے۔ کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1400 سال پہلے 1-2 نہیں بلکہ سیاسی تک کی 29 احادیث کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی، کہ دنیا میں کہیں بھی کوئی مسلمان چاند دیکھ لے گا، اور اس کی اطلاع دنیا کے دوسرے مسلمانوں تک جب پہنچ جائے گی تو سب اس کو فالو کریں گے۔ اس لیے کہ اسلامی عبادات کا فلسفہ وحدت اور اتحاد ہے، کہ جتنی عبادات اللہ تبارک و تعالی نے لاگو کی ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ان سب کا فلسفہ ایک ہی ہے، اور وہ باہمی اتحاد، وحدت، یونٹی کی عبادات سے مقصود اتحاد ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالی اس امت کو پستی سے بلندی عطا کر دیں گے اور ذلت سے عظمت ملے گی۔ اور یہ چاند کا جو مسئلہ ہے، رمضان کی ابتدا اور اسی طریقے سے عید کا انعقاد، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ اب تو اس کا انتشار روز بروز بڑھتا چلا جاتا ہے، اور نصف صدی سے زیادہ امت اس انتشار و اختلاف کے اندر مبتلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 احادیث میں، اور میں نے اپنے فتوے میں احادیث کوٹ کی ہیں کہ اس میں نبی پاک نے حکم فرمایا کہ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ وانسکوا لہا، فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو، چاند دیکھ کر عید مناؤ، اور چاند دیکھ کر قربانیاں کرو۔ اور یہاں آپ نے مطلق رؤیت کا حکم دیا، جو علماء کرام اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ یہ مطلق رؤیت کا حکم دیا ہے۔ آپ نے رؤیت کو کسی ایک فرد کے ساتھ یا کسی ایک جماعت کے ساتھ یا کسی ایک ملک کے ساتھ وابستہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا کہ دنیا میں کوئی بھی مسلمان یہ چاند دیکھ لے اور اس کے دیکھنے کی شہادت اور خبر شرعی دوسرے علاقوں میں پہنچ جائے تو سب اس کو فالو کریں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کا ترجمہ یہ کیا ہے کہ یا ایھا المسلمون کلھم، اے پوری دنیا کے مسلمانوں، تم روزے رکھو اپنے میں سے بعض لوگوں کی آنکھ، بعض مسلمانوں کی آنکھ سے چاند دیکھنے پر، اور تم عید مناؤ اپنے میں سے بعض مسلمانوں کی آنکھ سے چاند دیکھنے پر، اور تم اسی طریقے سے قربانیاں کرو اپنے میں سے بعض مسلمانوں کی آنکھ سے جو ہے وہ چاند دیکھنے پر، بشرطیہ کہ اس کا دیکھنا وہ شرعی طریقے سے ثابت ہو جائے۔ تو وہ کہ پوری دنیا کے مسلمان ایک دن رمضان کا آغاز کریں گے اور ایک ہی دن عید منائیں گے، اس لیے اس کو کہتے ہیں گلوبل مون سائٹنگ۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 29 احادیث میں گلوبل مون سائٹنگ کا حکم دیا، اور پھر تمام فقہاء اسلام، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد بن حنبل
اور اکثر متاخرین حنفیہ بعد کے شواف علامہ دارمی، علامہ طبی، علامہ ابن تیمیہ تمام اس بات کے قائل ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی، دنیا میں کہیں بھی چاند نظر آ جائے گا اور اس کی خبر شرعی پوری دوسری دنیا کے ملکوں کو مل جائے گی تو ساری دنیا کے مسلمان اس کو فالو کریں گے اور ایک ہی دن میں رمضان کا آغاز کریں گے اور ایک ہی دن عید کی خوشیاں منائیں گے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ مکاتب فکر، دینی جتنے مکاتب فکر ہیں، ان تمام مکاتب فکر کے جو بانی ہیں، جو اکابرین ہیں، ان سب کا فتویٰ یہی ہے۔ چانچہ جیسے میں نے عرض کیا کہ مرجع علماء دیوبند حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ کوکب الدری میں انہوں نے ارشاد فرمایا کہ اگر کلکتہ میں جمعے کو چاند نظر آیا اور جمعے کا پہلا روزہ ہوا اور مکہ کے اندر جمعرات کو چاند نظر آ گیا تھا اور وہاں جمعرات کا پہلا روزہ تھا اور کلکتہ والوں کو اگر پتہ نہیں چلا تو جب کلکتہ والوں کو پتہ چلے گا تو وہ ایک روزے کی قضا کریں گے اور عید مکہ والوں کے ساتھ منائیں گے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے فتاوی رحیمیہ کے اندر حوالہ موجود ہے، انہوں نے فتویٰ جاری کیا کہ مکہ اور مدینہ کے اندر اگر چاند نظر آ گیا ہندوستان والوں سے پہلے اور ہندوستان والوں کو پتہ نہ چلا تو فرمایا کہ وہ ہندوستان والے ایک روزے کی قضا کریں گے۔ اور اسی طریقے سے اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ کے اندر فتویٰ جاری فرمایا، ایک سوال کے جواب میں فرماتے ہیں کہ عمر کا قول یہ صحیح ہے کہ بہرائچ والوں کو اگر چاند نظر آیا اور مکہ جو دور دراز علاقہ ہے وہاں کے چاند کی خبر نہ ہوئی تو جب ان کو خبر ہوگی تو وہ مکہ کے مطابق ایک روزے کی قضا کریں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ تمام مکاتب فکر کے اکابرین امت کے فتاوی بھی اس بات پر دال ہیں کہ گلوبل مون سائٹنگ ہوگی۔